علامہ صاحب اپنا سرفراز صاحب وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اٹھنے والا کوئی غلط لفظ، کوئی ادب سے گرا ہوا لفظ، کوئی آنکھ، کوئی ہاتھ جو اٹھا ہے، امام احمد رضا کی فکر نے اس کو کاٹ کے رکھ دیا۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو یہ فکر رضا اگر نہ ہوتی، غازی علم الدین شہید نہ ہوتا، غازی عبد القیوم نہ ہوتا، غازی عامر چیمہ نہ ہوتا، اور بڑے بڑے ممتاز لوگ غازی نہ ہوتے۔ جی بسم اللہ والحمدللہ، شکریہ جناب غازی صاحب۔ آپ نے جو تمہید میں ذکر فرمایا تھا کہ انگریز سامراج نے تیسری چیز جو بر صغیر میں چاہی وہ یہ تھی کہ امت کا قلبی رشتہ، عشق اور محبت کی وابستگی سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ٹوٹ جائے۔ امام احمد رضا کی ساری زندگی کا سب سے بڑا کمال اور اس امت پہ سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ احمد رضا نے امت کے دل کا رشتہ بارگاہ رسالت سے ٹوٹنے نہیں دیا۔ غلامی کا تاج جو ہمارے سروں پہ رکھ دیا اس کو کوئی اتار نہیں سک رہا، اب بھی بڑی کوششیں ہوتی ہیں، نہیں اترتا۔ کوئی شک نہیں ہے، وہ کہیں پیغام یوں دیتے ہیں، جیسے ہو ان کے در پہ مٹ جائیے، ناتوانوں کچھ تو ہمت کیجئے، اور کہیں کہتے ہیں با خدا خدا کا یہی ہے در، نہیں کوئی اس میں مفر نہیں مکر، اور کوئی اس میں مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں۔ سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علوم و فنون پر آپ ہی کے پروگرام میں الحمدللہ 25 صفر کو بھی، شوال کے موقع پر بھی ذکر رضا ہوتا ہے۔ جب ہم ان کو امام اہل سنت کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا وہ اہل سنت کے امام ہیں، تو ان کی زندگی میں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ان کا خود سنت پہ عمل کیسا تھا۔ ٹھیک، واہ، بہت بڑے عالم ہیں، شک کی کوئی نہیں، بلکہ علماء کے سردار ہیں، مجدد ہیں، مفسر ہیں، محدث ہیں، فقیہ ہیں، ادیب ہیں، رائٹر ہیں۔ اللہ رب العزت نے بے پناہ خصوصیات سے ان کو نوازا ہوا ہے۔ علم کی اس عروج پر پہنچ کر دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ جو امام احمد رضا نے پڑھا سر سے لے کر پاؤں تک، وہ عملی تصویر امام احمد رضا کے وجود میں نظر آتی ہے۔ کوئی بات سنت کے خلاف آپ ثابت نہیں کر سکتے ان کی زندگی نہیں ہو سکتی جی۔ اچھا جی، میں علامہ صاحب آپ کی کتھا کلامی، ہم نے تو ان کو نہیں دیکھا، ان کے بارے میں ہم نے پڑھا، بچپن سے سنا پڑھا ان کے بارے میں، بہت اللہ نے توفیق دی۔ بلکہ وہ ڈاکٹر تنولی کو میں بتاؤں گا جو تاریخی بات ان سے ہم نے حاصل کی ہائی کورٹ میں کھڑے ہو کے۔ ایک بات جو نظر آتی کہ یہ مولانا ابو داؤد صادق جی میں نے دیکھے، یہ ان کے یعنی شاگرد کے آگے شاگرد، آپ سمجھ محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ۔ کوئی بات ابو داؤد صادق کی آپ ثابت نہیں زندگی بھر کر سکتے کہ سنت کے خلاف ہوئی ہو؟ جی بے شک، آپ نے ان کی زیارت کی ہے، ہم نے اپنے شیخ کریم جو حضور محدث اعظم کے شاگرد ہیں، حضور سیدی پیر محمد عبدالرشید قادری رضوی رحمۃ اللہ علیہ سمندری شی والے، میں عرض یہ کرنا چاہتا تھا کہ امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ وہ مفتی جس کی ذات کے ساتھ زمانہ وابستہ ہو، لوگوں کی حاجتیں وابستہ ہوں، اس کے پاس وقت نہ ملتا ہو تو فجر کی سنتوں کے علاوہ باقی سنتیں ایسے مفتی کو معاف ہیں۔ امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ فقیر اپنے آپ کو اس حالت میں پاتا ہے، لیکن الحمدللہ آج تک سنت موقدہ ہو یا غیر موقدہ ہو، احمد رضا نے کبھی اپنے محبوب کی سنت کو ترک نہیں کیا۔ اس کی دوسری جھلک دیکھیے، 1921 کے اندر جو رمضان شریف آیا وہ مئی اور جون کا رمضان شریف تھا، آپ کی ظاہری حیات پاک کے آخری ایام ہے، نقاہت ہے، ضعف ہے، کمزوری ہے۔ شریعت مطہرہ یہ کہہ رہی ہے کہ اس ضعف کی حالت میں احمد رضا کو روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے، پر امام احمد رضا اہل سنت کا مفتی ہے، عالم اسلام کا مفتی ہے۔ امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ اپنے لیے آج فتویٰ دینے لگے ہیں۔ فرمایا کہ میرے پاس سورسز ہیں، وسائل ہیں، میں نینی تال جا کے، وہ ٹھنڈا علاقہ ہے ہند کا تو پہاڑی علاقہ ہے، میں آنے جانے کے اخراجات بھی اٹھا سکتا ہوں، وہاں قیام کے اخراجات بھی اٹھا سکتا ہوں، لہٰذا مجھ پر یہ ضروری ہے کہ میں وہ طویل سفر کر کے ٹھنڈے علاقے میں جاؤں اور ماہ رمضان شریف کا روزہ ترک نہ کروں۔ یہ ہیں امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت۔ اچھا، آپ سے ایک سوال ہوتا ہے جی کہ جناب کافی دن گزر گئے، آپ نے کوئی جواب ہی نہیں دیا، تو سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 12 ربیع الاول شریف کے بعد طبیعت میں اس قدر ضعف آیا کہ دروازے کے سامنے مسجد ہے۔ میں نے الحمدللہ اعلیٰ حضرت کا آستانہ بھی بریلی شریف میں دیکھا ہے، مسجد کی زیارت بھی کی ہے، تو فرماتے ہیں کہ دروازے کے سامنے مسجد ہے، 4 بندے مجھے کرسی پر بٹھا کر مسجد میں لے جاتے ہیں، اور الحمدللہ
جماعت کے سلسلے میں کبھی ناغہ نہیں ہوتا. اللہ تو مرض کی حالت کے اندر بھی، ذوف کی حالت کے اندر بھی، اللہ، جبکہ ترک جماعت کی اجازت بھی شریعت دے رہی ہو، لیکن عالم اسلام کا مفتی اور 14ویں صدی کا مجدد وہ لوگوں کے سہارے کے ذریعے مسجد کے دروازے تک پہنچتے ہیں.